السلام علیکم جی، ٹروتھ سینٹری کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ بلال احمد۔ کیا رشیا میں بغاوت کی شروعات ہوئی ہے؟ کیا رشیا خانہ جنگی کا شکار ہونے والا ہے، یا رشیا میں جو اکنامک کرائسس ہیں یا پولیٹیکل کرائسس ہیں وہ مزید سنگین ہونے والے ہیں؟ یہ وہ سوال ہیں جو آج کل آپ کو نیوز میں دیکھنے کو مل رہے ہیں، اور ہر یوٹیوبر بھی اسی پر بات کر رہا ہے، کیونکہ رشیا میں پرسوں سے ایک ایسا واقعہ ہوا ہے کہ جس کی بنا پر یہ پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہاں کے جو حالات ہیں یا جو رشیا یوکرین کی وار ہے اس میں چیزیں بدل سکتی ہیں۔ تو بیسیکلی ہوا کیا ہے کہ ایک پرائیویٹ ملٹری گروپ ہے جو کہ رشین پریزیڈنٹ پیوٹن کی جانب سے ہی بنایا گیا تھا بیک ان 2014۔ اس نے جو رشیا کی ملٹری ہے اس کے خلاف بغاوت شروع کی ہے، اور یہ جو گروپ ہے اس کا ویگنر گروپ ہے، اور اس کو جو لیڈ کر رہے ہیں وہ پریگوزن ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ اس پرٹیکولر انسیڈنٹ پہ اس میں کیا کیا ہے، وہ خود یہ کلیم کر رہا ہے کہ ہمارا مسئلہ پیوٹن سے نہیں ہے، بلکہ ہمارا مسئلہ جو ملٹری بریس ہے ٹروپ کی، رشین ملٹری کی، اس سے ہے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ جو اس ملٹری کمپنی کے جو سولجرز ہیں، جو ان کے ایسٹس ہیں، وہ ڈائریکٹلی جو مینٹین کیے جائیں یا جو وہ آرڈر لیں وہ رشین ملٹری کی جانب سے لیں، اور اسی وجہ سے وہ ملٹری بریس سے خوش نہیں ہے، اور جو ان کا یہ اقدام کیا گیا ہے اس کے خلاف وہ پروٹیسٹ کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے اس کا یوکرین یا رشیا کی وار سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے پریزیڈنٹ شپ سے کوئی سروکار ہے۔ اس کے اکارڈنگ یہ مارچ فار جسٹس ہے، اور جسٹس اسی چیز کا ہے کہ اس نے جو یہ رشین یوکرین وار میں حصہ لیا ہے، اور اس میں جو ایمیونیشن ہے یا جو گولیاں اس طرح کی باقی چیزیں ہیں وہ رشین ملٹری نے پرووائڈ نہیں کی اس پرٹیکولر گروپ کو، بجائے اس کے کہ ان کو امداد دی جائے اور ان کو زیادہ اسٹرینتھن کیا جائے تاکہ جو وہ بارڈر پہ جنگ لڑ رہے ہیں اس پہ مزید بہتری آ سکے۔ اس کے برعکس جو رشین ملٹری ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ جو اس کے انڈر سولجرز کام کر رہے ہیں وہ ڈائریکٹ رشین ملٹری کے انڈر چلے جائیں، اور یہی بیسیکلی ایک مسئلہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ پروٹیسٹ کر رہا ہے، اور ابھی تک اس کا کلیم یہ ہے کہ ایک شہر کی جو ملٹری بیسز ہیں وہ ان کے کنٹرول میں آ گئی ہیں۔ لیکن اگر اس چیز کو آپ نے بہتر طریقے سے سمجھنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جیسے پاکستان کی اگر مثال لیں تو پاکستان کی تاریخ دیکھی جائے تو جو وزیر اعظم پاکستان کے رہے ہیں انہوں نے کسی نہ کسی طرح پولیٹیکل کرپشن کر کے جو ٹاپ ملٹری میں جب چیف آف آرمی سٹاف لگانا ہوتا تھا تو کسی جونیئر کو سینئر کا عہدہ دے کے اس کو لگایا جاتا تھا، اور بعد میں ہوتا کیا تھا کہ وہی جو جس کو چیف آف آرمی سٹاف لگایا جاتا ہے وہی اس کو ایگزائل کر دیتا ہے، یا اس کو اس کی جو وزیر اعظم کی پوسٹ ہے اسے ہٹا دیا جاتا ہے، چاہے وہ مشرف اور نواز شریف کی بات ہو، چاہے عمران خان یا جنرل باجوہ کی بات ہو، یا پھر راحیل شریف یا نواز شریف کی بات ہو۔ اسی طرح سے پیوٹن نے اس بندے کو جو پریگوزن ہے یہ اس کا دوست ہے، اس بندے کو اتنا اسٹرینتھن کیا، اس کے بزنس ڈیولپ کرنے میں اس کی ہیلپ آؤٹ کیا اس کو، اور ایٹ دا اینڈ کیا ہوا ہے کہ جب اس کو ملٹری جو اس نے یہ پرائیویٹ کمپنی بنائی ہے یہ بھی اسی کی پیوٹن کی مدد سے ہی بنائی گئی تھی، اور اسی نے سب جو انفراسٹرکچر ہے جو اس کا پورا ایک فریم ورک ہے اس کو چاک آؤٹ کیا تھا پیوٹن نے۔ تو یہ دونوں اگر ان کی بیک ہسٹری میں آپ جائیں تو یہ دونوں دوست ہیں تقریباً 10 سال کی عمر سے، اور یہ سیم سٹی سے بلانگ کرتے ہیں، لیکن جب سے پیوٹن صاحب صدر بنے تھے اس کے بعد سے انہوں نے ان کو نوازنا شروع کر دیا، جیسے پاکستانی پولیٹکس میں ہوتا ہے کہ آپ اپنے دوستوں کو اور رشتہ داروں کو نوازنا شروع کرتے ہیں، اسی طرح پیوٹن صاحب نے ان کو نوازنا شروع کیا، اس کو پہلے کانٹریکٹس دینا شروع کیے اپنے پریزیڈنٹ شپ کے انڈر، اور اس کو ایک بزنس مین کے طور پر اوپر یہ ایمرج ہوا۔ اس کے بعد جب یہ امیر ہو گیا، جب یہ ان کی ایلیٹ کلاس میں شمار اس کا ہونے لگ گیا، تو اس کے بعد ایک ملٹری کمپنی بنائی گئی تھی جو کہ ویگنر گروپ ہے، مرسنریز کا جو گروپ ہے، اور اس کا کام کیا ہوتا تھا؟ اس کا کام یہ ہوتا تھا کہ جو رشیا وار کنٹیسٹ کر رہا ہے، چاہے وہ یوکرین میں کر رہا ہے، جو باقی 10 ممالک میں ابھی تک اس کی ایگزسٹنس آپ دیکھیں اگر تو 10 ممالک میں یہ کمپنی ایگزسٹ کرتی ہے، اور اس کو جو ایمیونیشن ہے یا جس کا سارا خرچہ ہے، اس کو جو سپورٹ ہے، مانیٹری سپورٹ ہے یا فائنینشیل سپورٹ ہے، وہ ساری رشین گورنمنٹ کی طرف سے ہی کی جاتی ہے۔ لیکن ایٹ دا اینڈ ہوا کیا ہے کہ جو چیز جس نے سپورٹ کی ہے اسی کے خلاف بغاوت شروع کرتی ہے۔ اگر آپ پیوٹن کا میسیج دیکھیں تو اس میں وہ کلیئرلی ان کے امپریشن پہ یہ امپلائی کر رہے تھے کہ جناب یہ اسٹیٹ کے خلاف بغاوت ہے۔ آل دو پریگوزن اس بات کو ڈینائی کر رہا ہے کہ یہ بغاوت نہیں ہے، لیکن اس طرح سے جب حالات کشیدہ ہیں، جب آپ ایک طرف سے جنگ لڑ رہے ہیں یوکرین کے ساتھ، ویسے میں جو ان کی پاور ہے وہ ڈیوائیڈ ہوگی، یا تو وہ رشین آرمی بارڈر پہ اپنا فورس اس کو یوٹیلائز کر سکتی ہے، یا پھر اس بغاوت کے خلاف۔ تو اس وجہ سے یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ مے بھی جس طرح امریکہ کے ٹیکٹکس پرانے ہوتے ہیں
کہ وہ بیک ڈور جا کے کسی نہ کسی ایک گروپ کو سپورٹ کر کے وہاں پہ خانہ جنگی کرواتا ہے. تو یہ پاسبلٹی بتائی جا رہی ہے کہ شاید یہ بھی رشین بیکڈ امریکن بیکڈ ایک گروپ ہے جو پہلے تو رشیا کی طرف سے لڑتا تھا, لیکن ابھی اس میں اکنامک کرائسس کو زیادہ ہیمپر کرنے کے لیے یہ کیا گیا ہے. لیکن اٹ از ٹو ارلی ٹو سے کہ اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا, اس کا انٹرنیشنل ریلیشنس پہ کیا امپیکٹ ہوگا, یا جو اکنامک سسٹم ہے اس پہ کیا امپیکٹ ہوگا. آل دو جو رشیا یوکرین کی وار ہے اس میں ہمیں دیکھنے کو ملا تھا کہ پوری دنیا اس پہ امپیکٹ ہوا تھا, چاہے وہ انفلیشن ہو, چاہے وہ گندم کی خرید و فروخت ہو, اس کی وجہ سے پوری دنیا پر امپیکٹ ہوا تھا. لیکن اس ایک پرٹیکولر انسیڈنٹ کی وجہ سے یہ کہنا کہ رشیا کے اکنامک کرائسس بہت حد تک خراب ہو جائیں گے یا ان کے جو پولیٹیکل کرائسس ہیں وہ مزید سنگین ہو جائیں گے, تو یہ میرے خیال سے کافی جلدی ہے یہ کہنا. اگر ہمیں اس پہ مزید ڈیٹیل میں دیکھنا ہے تو ہمیں مزید 1-2 ہفتے انتظار کرنا ہوگا, یا میرے خیال میں 1-2-3 میں ہی سارا جو آئیڈیا ہے وہ کلیئر ہو جائے گا کہ واقعی یہ بغاوت تھی یا جو ٹاپ ملٹری بریس ہے اس کی رشیا کی, اس کو چھیڑ خانی کرنے کے لیے جو اس نے اقدامات کیے تھے اس کو واپس کرنے کے لیے کیا گیا تھا. تھینک یو, اللہ حافظ.